بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہمارا پروگرام کشمیر کی صورتحال پہ ہے۔ پاکستان میں ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ ہے۔ پاکستان کے تقریباً ہر شہر اور قصبے میں مظاہرے ہوئے ہیں جس میں بھارت کی مذمت کی گئی ہے۔ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو ان کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے، اس کے خلاف جو مظاہرے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں کشمیر کی صورتحال پہ گفتگو کے لیے ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب ہے جو کہ کشمیری رہنما ہے۔ آپ کا شکریہ گیلانی صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ عبدالحمید لون صاحب ہے جو حریت کانفرنس کے رہنما ہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ سردار عثمان خان صاحب ہے جو مسلم کانفرنس یوتھ کے سربراہ ونگ ہے، وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ گیلانی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ پاکستانیوں کو تشویش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ماضی میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی تھی سامنے، جو بھی وہاں پر حالات ہوا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ پابندیاں ہیں تو کافی ساری چیزیں نہیں آ رہی، بلکہ بالکل بلیک آؤٹ سا ہے۔ آپ کا تعلق چونکہ مقبوضہ کشمیر سے ہے تو آپ کا کچھ رابطہ ہوا ہے کل، آج، چند دن پہلے، کہ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب۔ جیسا کہ اب تو تمام اقوام عالم کو بھی پاکستانی قوم کو بالخصوص اس بات کا علم ہے کہ 5 اگست سن 2019 کو جب وہاں پہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، اس کے بعد سے ہی وہاں پہ وادی میں کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، اور کمپلیٹ بلیک آؤٹ کے ساتھ ہی وہاں تمام تر روابط جو کسی بھی قسم کے واٹس ایپ، اسکائپ یا ویڈیو لنکس یا ریڈیوز کے ذریعے سے جو وہاں پہ بات ہوتی تھی یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بات ہوتی تھی، وہ تمام کی تمام سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ بہرحال کچھ وہاں پہ ظاہر ہے روابط کا ذریعہ بن ہی جاتا ہے، تو کچھ وہاں پہ مجھے اپنے ریلیٹیو سے جو بات ہوئی ہے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں ہندوستانی حکومت اور انڈین فورسز نے ایک لارجسٹ اوپن ایئر پریزن میں تبدیل کر دیا ہے پوری وادی کو۔ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس وقت، مجھے میرا کزن ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ایک گلی کے اندر، ایک گلی میں اگر مثال کے طور پہ 5 گھر ہیں تو کم از کم 10 سے 20 فوجی وہاں صرف اس ایک گلی کے اندر تعینات ہیں۔ کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے، کوئی چوک ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے بلاک نہ کر دیا ہو۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود جب جمعے کو ہندوستانی حکومت نے وہاں پہ تھوڑا بہت کرفیو کو نرم کیا تھا، اس وقت تمام تر کشمیری باہر نکلے تھے جس قدر بھی باہر نکل سکے، اور اس حالت میں بھی انہوں نے وہاں پہ پاکستان کے نعرے بلند کیے تھے، پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا۔ میں صرف ایک بات پہ آخری اس کا کلوز کرتا ہوں۔ کل میری جو بات ہوئی، میری ایک فیمیل کزن ہے وہاں پر، ان سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہیں ہمیں وہاں پہ کچھ علم نہیں ہے، ہمیں وہاں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے بارے میں شاید نہیں جانتا، لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہے، اس کے دل میں یہ ضرور تمنا ہے کہ اگر ہندوستان نے ہمارے اوپر بلیک آؤٹ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، پاکستان ہمارے لیے کچھ کر رہا ہوگا، پاکستان ہمارے لیے کچھ کر رہا ہوگا۔ یہ وہ سینٹیمنٹ ہے، یہ وہ لائن ہے، یہ وہ بات ہے جس کا احساس آج پاکستان کو یہاں پہ مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جو گروپس، پارٹیاں پرو انڈیا تھی یا انتخابات میں حصہ لیتی رہی، وہ کیا امکان ہے کہ وہ لوگ بھی ان جماعتوں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے؟ ویسے کچھ تو محبوبہ مفتی کا، عمر عبداللہ کا تو وہ بھی نظر بند ہے، یہ سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ کشمیر یا کی حیثیت واپس بحال کرنے کی یا کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے اس کو تاریخ کے تناظر میں کچھ دیکھنا پڑے گا۔ ہم اگر ڈیٹ بیک کرتے ہیں شیخ عبداللہ کے ٹائم پہ، اس کے بعد مطلب فاروق عبداللہ اور ابھی عمر عبداللہ کے ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام کچھ خاندان جو انڈین سٹوجز کے طور پہ جموں کشمیر میں حکومت کرتے رہے ہیں اور ان کو سو کالڈ مین سٹریم پولیٹیشنز کہا جاتا ہے، وہ آج تک بھارت کا ہی راگ الاپتے رہے ہیں۔ ہم عمر عبداللہ یا عبداللہ جو شیخ فیملی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے تھرو آؤٹ بھارت کی ترجمانی کی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جو محبوبہ مفتی ہے یا ان کے جو مفتی سعید صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، ہم ان کا تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی تھرو آؤٹ بھارت ہی کے راگ الاپتے رہے ہیں، بھارت ہی کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ
ٹو بی مور لائل ایکچولی، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کا اب شاید نقصان ہونے والا ہے، جبکہ ان سے ان کی گدی چھین لی جائے گی۔ ان کو اب وہ شاید چیف منسٹر کا پوسٹ نہیں ملے گا، ان کو وہ پروٹوکالز نہیں ملیں گے، تو اچانک سے ان کی ٹونز جو ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ اب محبوبہ مفتی جو ہے وہ بھارت کے خلاف بیان دیتی ہے، وہ کہتی ہے قائد اعظم نے درست کہا تھا، دو قومی نظریے والی بات ٹھیک ہے۔ فاروق عبداللہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ عمر عبداللہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج کی رات کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میں ٹویٹ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یہ تمام کے تمام وہ خوف کے عناصر ہیں جو صرف اور صرف اس وقت اس لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی گدی چھیننے کا ڈر ہے۔ یقین جانیے ہم کشمیری ان لوگوں سے کبھی امید رکھتے ہی نہیں تھے، تو مایوس ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت بھی اگر ہماری امنگوں اور ہماری خواہشوں کی ترجمانی کوئی کرتا ہے تو وہ سید علی گیلانی ہیں، میر وائز ہیں، یاسین ملک ہیں، آسیہ اندرابی ہیں۔ یہ تمام لوگ ہی ہیں جو کہ کشمیریوں کی امنگوں کے پہلے بھی ترجمان تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نریندر مودی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہیں دفاع کیا ہے اپنے ایکشن کا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 70 سال میں جو نہ کر سکے ہم نے وہ 70 گھنٹوں میں کر لیا، اور وہ مطلب ہے کہ وہ اپنے اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ ان کے کافی سارے دعوے تھے کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے شدت پسندوں نے، اس نے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی انہیں ہندوستان کی اس میں چینج یہ پالیسی ہو سکتی ہے اگر دباؤ کہ مقبوضہ کشمیر سے بڑھتی ہے، اور انٹرنیشنلی زیادہ توقعات تو نہیں ہے لیکن ایک کچھ لوگوں کو تو امید ہوگی، تو کچھ چینج آ سکتی ہے یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ جس طرح سے آپ نے مودی کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، عنقریب ہی مودی کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ غلط فیصلہ تھا، چونکہ مودی بزرگ طاقت ہماری تحریک آزادی کو دبانے میں جو اس کی چیرہ دستیاں، جو اٹراسٹیز، ہیومن رائٹس وائلیشن، اور 15 لاکھ سے زائد قابض افواج جو بے لگام گھوڑوں کی طرف دوڑ رہی تھی، سمجھ رہا تھا کہ میں کشمیر کو بزرگ طاقت دباؤں۔ کشمیر کے اندر جس طرح سے اس نے اپنے آئین 35A کو ختم کر کے کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، ہم اسے کسی بھی صورت نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں، چونکہ یہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی بھی ہے۔ اقوام متحدہ اس چیز کا ضامن ہے۔ جب 1947 میں خود پنڈت جواہر لال نہرو گئے تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے لال چوک کے اندر بھی وعدہ کیا تھا۔ 70 سال سے کشمیری بیش بہا قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور آج مودی نے جس طرح سے ہمارے حق کے آزادی پہ شب خون مارا، ہماری شناخت کو، ہماری تشخص کو مٹانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا، آپ بھی کر رہے ہیں، کیا ان کی جو پرو انڈین، ڈاکٹر صاحب نے کو سٹوج بھی کہا، یہ ان کی ابھی جو ایک تبدیل جو ٹون ہے ان کو لوگ تسلیم کر لیں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ؟ دیکھیں طاہر صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہماری قوم کی ترجمانی قائد تحریک سید علی شاہ گیلانی کر رہے ہیں، جی ہاں، وہی ہمارے نمائندے ہیں، جی وہی ہمارے قائد اعظم ثانی ہیں، جی، یہ لوگ ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں آج ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن اب ان کو شاید احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پہ تھے، تو جس طرح ان کی چیف منسٹر اب شاید نہ رہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیر کے عوام ان پہ اعتماد کر لیں گے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح سے پہلے بات کی، چونکہ یہ کٹھ پتلی ہیں، اچھا جی، ہمیشہ فوج کے حصار میں ہی الیکشن ہوئے ہیں اور ان کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، تو یہ بار بار ہوتا رہا، چونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج بھی آپ سید علی شاہ گیلانی کو رہا کر دیں، آپ دیکھیں پوری قوم مومنٹ آئے گی، وہ نمائندے ہیں ہمارے، وہ پوری کشمیری قوم کے لیڈر ہیں، لہٰذا یہ ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہلالی پرچم میں لپیٹ کر ہمارے نوجوانوں کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اس چیز کی گماز ہے کہ ہم کبھی بھی ہندوستانی نہیں تھے، ہم پاکستانی ہیں۔ یہ قبضے کے بعد ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو لایا گیا، پہلے شیخ عبداللہ کو، پھر اس کے بعد جو ہے بخشی غلام احمد تھا،
پھر محبوبہ چونکہ مفتی سعید کے بارے میں آپ دیکھیں اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہندوستان کا وفادار تھا اور اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بھی بنایا. اب ایک وہ سازش کے تحت ان کو لایا جاتا ہے. لوگ تو بائیکاٹ کرتے ہیں ادھر, کسی جگہ 6 ووٹ پڑتے ہیں, کسی جگہ 7 ووٹ پڑتے ہیں. یہ تو الیکشن نہیں ہوتا. ان کا پارلیمنٹ 20 ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور اس کو ہم پارلیمنٹ ممبر مانے, اس کو قوم کا نمائندہ مانے. نمائندے ہیں تو وہ ہمارے قومی نمائندے وہ سید علی شاہ گیلانی ہے, وہی ہمارے قائد اعظم ہیں. لہٰذا قوم ان کے پیچھے ہے اور ہم رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہے ہیں جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے سردار عثمان خان صاحب نے, جو کہ مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے چیئرمین ہیں. شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی آپ کے آنے کا. چلو یوتھ سے, آپ چونکہ یوتھ کے اپنے پارٹی کے وہ بھی ہے, سربراہ بھی ہے, تو کیا ذمہ داری آپ محسوس کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے یوتھ, آپ کے گروپ کے یوتھ, یہ کس طرح رسپانس کر سکتے ہیں بھارت کا جو فیصلہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کی, چونکہ اس فریق کے اس سارے مسئلے کے اندر ہر محاذ پہ لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. وزارت خارجہ کا اپنا کام ہے, OIC کا اپنا کام ہے, پرائم منسٹر کا اپنا ہے, گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا اپنا ہے. وہ جنرلی یوتھ کا جو ہے ہمارے نقطہ نظر سے کہ آزاد کشمیر کے اندر جس خدشے کا کل وزیر اعظم نے اظہار کیا کہ ایک جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں ہندوستان آزاد کشمیر کے اندر, اس کے لیے ہمیں پولیٹیکلی اور آئیڈیولوجیکلی ہمیں ایک سٹرونگ بیس وہاں پہ کریٹ کرنا ہے. ونس اگین اس ساری چپکلش کے اندر ہمیں نظریاتی طور پہ کشمیر بنے گا پاکستان کی لائنز کے اوپر, یہاں پہ ایک نظریاتی ایک سٹرونگ قلعہ آزاد کشمیر کو دوبارہ سے بنانا ہے. الحمدللہ پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرنا ہے ان حالات میں, چونکہ یہ حالات یکدم آئے اس کے بارے میں خیال نہیں تھا. چونکہ جو 1 اگست کو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ یہ ملے جا کر نریندر مودی سے, اور 5 اگست کو یہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے. یعنی یہ ڈسپشن کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے پولیٹکس کی اور ڈیموکریسی کی تاریخ میں جو ہندوستان میں اور نریندر مودی نے رقم کی ہے. تو لہٰذا ان حالات سے لڑنے کے لیے ہمارا کام یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم لوگ ہیں, کشمیری ہیں, یہاں پہ موجود ہیں, وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہمیں وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور سٹرونج طریقے سے وہاں پہ ایک میسج دینا چاہیے ہندوستان کے لیے. اور وہی آواز, وہی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو سری نگر میں گونج رہا ہے, وہی پاکستان کا پرچم جو سری نگر میں, جس میں ہمارے نوجوان, ہماری مائیں بہنیں دفن ہونا پسند کر رہی ہیں, جو لہرا رہی ہیں, اسی کو آزاد کشمیر میں لہرانا ہے پوری قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. سردار صاحب, آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے تھے, کیا اقدامات آزاد کشمیر کی حکومت کو کرنا چاہیے؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ سوال کہ اس وقت تک یعنی 5 اگست سے جب فیصلہ ہوا ہے, کیا ہم نے ایک یونٹی والا میسج دیا ہے دنیا کو, یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے یہ آپ مطمئن ہیں؟ اس میں یہ 12 لے کے ایک مکمل یکجہتی کا وہ میسج جو یہاں سے پاکستان کی سے توقع کی جا رہی تھی, پاکستان کی قوم نے دیا, بھرپور طریقے سے دیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو پاکستان کے سیاستدان ہیں انہوں نے جس طرح پارلیمنٹ کے اندر بحث اور یہ ساری توجہ کوئی مریم نواز کی طرف اور ساری باتوں کی طرف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہم نے اس وقت کوئی اس طرح کی یکجہتی کا مظاہرہ سیاسی سطح پہ بالکل نہیں ہو سکا پاکستان کے اندر. لیکن قوم کی جہاں تک بات ہے تو پاکستانی قوم نے بھرپور طریقے سے, جس طرح جشن آزادی اور آج بلیک ڈے منایا جا رہا ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد بات ہے کہ ایک یوم آزادی ایک ملک کا 2 پرچموں کے ساتھ منایا جائے, یہ اپنے آپ میں بھی ایک بڑی منفرد بات ہے. اور اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جہاں تک حکومت آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو حکومت آزاد کشمیر کو اس وقت موبلائزیشن کرنی چاہیے جو پاکستان کے اندر ود ان پاکستان اور انٹرنیشنلی ہمیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، چونکہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کل اپنی سپیچ میں نریندر مودی کے ہندوتوا کا اور RSS کے مینیفیسٹو کے اوپر تفصیل سے بات کی، یہ باتیں بیان کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک اسپیشل فورم یا ایک اسپیشل سیل قائم ہونا چاہیے یا کسی اور سیل کو مزید انہینس کر کے اس کے اوپر یہ آج یہ ایک دن میں 2 دن میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر کہہ رہا ہے، تمام کا تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر متفق ہے کہ ہندوستان کا یہ اقدام جو ہے یہ اس پورے خطے کو ایک خطرے میں ڈال دیا، سو مچ سو کہ رشیا نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ویٹو نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو کلوز ڈور سیشن میں ہم اس کو P5 میں سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈسکشن بھی کل ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ کام اور انٹرنیشنل ہمیں اپنی جو ڈائسپورا ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے MPs کو، وہ اپنے کانگریس مین کو، اپنے سینیٹرز کو، اپنی MAPs کو لیٹرز لکھیں، ان کو ای میلز کریں، ان کو پیٹیشنز لکھیں اور ان کو فورس کریں۔ آلریڈی ایک فضا بنی ہوئی ہے، جیسے لیبر پارٹی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کشمیریوں کے حق میں آ گئی ہے اور ان کو ایک اینٹی ہندو اور اینٹی انڈین پارٹی کے طور پہ اس وقت ہندوستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ناردرن آئرلینڈ کے مسئلے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہیں گے تو ہم اس کو آئرلینڈ کو ہم برٹش آکوپائڈ آئرلینڈ کہیں گے۔ تو اس میں ڈائسپورا کا ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سطح پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے موبلائز کر سکتی ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر جج گرانی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ اس پار کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا رسپانس جو ہے، سردار صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے رسپانس کا، لیکن آپ کی رائے پوچھتا ہوں کہ واقعی جو ایک توقع تھی کہ پاکستان ریئیکٹ جس طرح کرنا چاہیے، ایک تو وہ باقی کیا پولیٹیکل پارٹیز ہے، اپوزیشن پارٹیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانس جو جا رہا ہے یہی مناسب ہے یا مزید فردر اس کو مضبوط کیا جائے، اسٹرانگ کیا جائے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق ہے، اس میں جو لفظ توقع ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ بڑا اہم لفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری جب اپنی جان دیتا ہے، جب ایک ماں وہاں پہ اپنے بیٹے کو آگے بھیج دیتی ہے اور وہ بیٹا شہید ہو کے وہاں سے واپس آتا ہے، تو اس صورتحال میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح ذکر کیا کہ وہاں کشمیری عوام یا کشمیری قوم کو شاید اپنے ہمسائے کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، انہیں اگلے محلے کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، لیکن ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، وہاں موجود بچوں میں ایک ایسی کیفیت اندر موجود ہے کہ ہم بند ہیں، ہم قید میں ہیں، باہر برے گندے بھارتی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ہمارے لیے کچھ کر رہا ہوگا، پاکستان ہمارے لیے ضرور کچھ کر رہا ہوگا، پاکستانی عوام آ جائے گی، پاکستانی فوج آ جائے گی۔ یہ میں آن ایئر یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے توقعات کی بات کی ہے، اور یہ توقعات ہماری پچھلے 30 سال سے قائم ہے۔ یہ پچھلے 30 سال سے 1990 سے لے کے آج تک اور بہت بڑھ چکی ہیں یہ توقعات۔ جہاں تک پاکستان کے رسپانس کی بات ہے تو میں اگر ایک میچور حوالے سے بات کروں یا ایک سٹینڈ سٹل حوالے سے بات کروں تو ہاں، ایک لحاظ سے بات درست ہے، پاکستانی عوام نے 5 اگست سے لے کر آج تک مسلسل جس طرح سے احتجاج کی کالیں دی ہیں، مسلسل جس طرح سے انڈین ایمبیسی کے سامنے، یونائٹڈ نیشنز کے جو یہاں ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، نیشنل میڈیا کے سامنے، جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو پچھلے 10 سے 15 دن کے اندر جگہ دی گئی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی جگہ نہیں ملی ہے۔ لیکن آل دا سیم اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 10-15 دن سے ہی ایسا کیوں کیا گیا؟ جب ایک وار ہو چکا ہے کشمیریوں کے اوپر، جب ان کی شناخت ان سے چھین لی گئی ہے، تو آپ صرف 10-15 دن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پچھلے 3 مہینے سے، جبکہ ہندوستان میں الیکشنز ہو چکے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ مودی کی حکومت بنے گی، آپ اس وقت سے کیوں موبلائز نہ ہوئے؟ آپ نے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کو، اقوام متحدہ کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، آپ نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اس وقت سے کیوں شروع نہ کی؟ اب جبکہ ہماری شناخت ایک لحاظ سے چھینی گئی ہے، آپ اس پچھلے 10-15 دنوں میں بات کر رہے ہیں۔ اینڈ دی سیکنڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ از کہ یہاں پاکستان کی طرف سے ایک سمپل پالیسی لائن آنی چاہیے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہندوتوا ہے، RSS کی آئیڈیالوجی ہے، اور مور لائکلی وہ ہٹلر یا جرمنی ڈرائیوڈ ہے، وہ مغرور ایک حکمران تھا، اور مودی کے اندر بھی اسی طرح کا غرور بھرا ہوا ہے۔
لیکن پاکستان ایک ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کو ہم اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اپنا وکیل سمجھتے ہیں. تو حکومتی سطح پر, سیاستدانوں کی سطح پر ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی لائن وہاں واضح کر دیں کہ ہندوستان وہاں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو پاکستانی سمجھے, اور یہاں آزاد کشمیر میں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں. اگر وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے تو ہم اس کو پاکستان پہ حملہ تصور کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی آج 15 اگست کو جو ٹویٹ آئی ہے اس کے سپیچ پہ بھی بعد میں وہ کر لیں گے آزاد کشمیر اسمبلی میں, لیکن اس میں آج ایک جو نقطہ اس نے بیان کیا ہے کہ اگر توجہ نہیں دی دنیا نے تو ممکن ہے کہ ریڈیکلائزیشن, عسکری پسندی کہیں, شدت پسندی کہیں, اور وائلنس کا اس نے ذکر کیا ہے کہ تشدد بھی بڑھ سکتا ہے مسلم امہ میں. ایک ریئیکشن کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اس فیصلے سے وہاں پہ جو مسلح تحریکیں ہوا کرتی تھی تو وہ فردر اسٹرینتھن ہو سکتی ہے, مطلب ایک تحریک ایک دوبارہ قسم کی امکان ہے کہ چل جائے کہ مزید لوگ شامل ہو جائیں؟ دیکھیے بھارت جو ہے وہ اپنا ظلم و جبر جو وہاں پہ کرتا آ رہا ہے پچھلے 70 سال سے, وہ پچھلے 30 سال اور بالخصوص پچھلے 3 سال سے اس میں جس قدر شدت ہو چکی ہے وہ آلریڈی کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگا چکا ہے. وی ہیو بین پشڈ ٹو دی وال آلریڈی, اور وہاں پہ کشمیری نوجوان نہتا بھی ہو تو وہ بھارتی فوجی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے پاس اگر بندوق نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, پتھر نہیں ہے تو قلم ہے, اور قلم بھی نہیں ہے تو وہ پاکستان کا پرچم لے کے ہی بھارتی فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اسے معلوم ہے کہ وہاں سے صرف گولی ہی آنی ہے. کوئی محبت کے پھول نہیں آتے, کوئی وہاں پہ میڈیا سامنے نہیں آ جاتا, کوئی انٹرویوز نہیں ہوتے, لیکن وہ اس کے باوجود وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جذبات, یہ سینٹیمنٹ اب بھی وہاں کشمیریوں میں موجود ہیں. اور ہم اگر بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی تو resistance in any form is resistance, and that does not really necessarily mean guns and bullets. اور ایک کشمیری ریزسٹنس صرف اس طرح بھی شو کرتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے ایک پاکستان زندہ باد یا ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ نعرہ لگانا بھی, فقط اتنا ہی کرنا بھی مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری کے لیے ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے. لون صاحب آج جب وہ خطاب کر رہے تھے بھارتی وزیر اعظم تو اس نے طنز کیا تھا تھوڑا سا کانگریس پہ اور اپوزیشن پارٹیز پہ جو ان کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہندوستان میں ہے وہ اس مسئلے پہ اپنا جو اس کا ابھی جو پوزیشن ہے اس پہ قائم رہ سکتی ہے, ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دے سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کانگریس کے دور حکومت میں بھی کشمیریوں کا قتل عام جو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ مسئلہ بھی پیدا کردہ انہی کا ہے جب پنڈت جواہر لال نہرو گئے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ وعدہ نہیں نبھایا گیا اور آج بھی وہ دینے سے قاصر ہیں. تب ہندوستان کے اندر جو سول سوسائٹی ہے, جو وہاں مہذب لوگ ہیں, جرنلسٹس ہیں, وہ آج بھی جنتر منتر پہ ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں. یا ساؤتھ انڈیا میں جو لوگ نکلے ہیں اسی طرح سے ایک بڑی تعداد ہمارے حق میں وہاں مظاہرے کر رہی ہیں. مودی جو ہے یہ اس کی یہ جو ٹیم ہے یہ سارے انتہا پسندوں پہ مشتمل ہے. آپ دیکھیں خود گجرات کے اندر اس کے ہاتھ جو خون سے رنگے ہوئے ہیں. امیت شاہ یہ بھی بڑا قاتل ہے. اسی طرح اجیت کمار دیول, یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اسی کا آئیڈیا ہے کہ بزرگ طاقت ان کو دبائیں, ان کو ختم کریں. اسی طرح پروین توگڑیا یا راجناتھ سنگھ, یہ ساری جو ہے نا RSS کے لوگ ہیں. تو ان کا یہی طرز عمل جو ہے وہ ہے کہ یہاں اقلیت کو دباؤ, مسلمانوں کو دباؤ, بزرگ طاقت جو ہے ختم کرو ان کو, اور ہندو دیش کے بنانے کے چکروں میں ہے یہ. تاہم کشمیری جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس ظلم جبر کے خلاف, اور ہمیں کسی بھی صورت یہ انتہا پسندی تسلیم نہیں ہے, اور دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے انتہا پسندی کی. آج ورلڈ باڈی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. کہاں گیا وہ اقوام متحدہ جو جسٹس کی بات کرتا ہے, پسندی تو ہوتی ہے نا, جب آپ کسی کا رائٹ آپ چھین لیتے ہیں تو انتہا پسندی تو ہوگی نا, وہ تو نیچرل ہے. تو دیکھیں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں دنیا میں. جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کو ٹیبل پہ لایا, سری نگر کے اندر بھی آج بھی کیمیکل ویپنز یوز ہو رہے ہیں, وائٹ فاسفورس یوز ہو رہا ہے, لیتھل ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے, پیلٹ گن سے ہمارے بچوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے. انہوں نے کلسٹر بامز چلائے ہیں. کہاں گیا وہ امریکہ؟ تاہم ہم پھر بھی پر امید ہے کہ آج جس طرح سے
ہندوستان نے وہاں میڈیا رپورٹنگ پہ قدغنیں لگائی جی جو ذرائع ابلاغ ذرائع مواصلات ہیں ان پہ قدغنیں ہیں، لیکن بین الاقوامی میڈیا نے اس کا پول کھول دیا ہے اور سب کی ہوئی ہے۔ اچھا چلو میڈیا کی بات، پاکستان کا بھی جو میڈیا ہے لون صاحب اسی طرح سے 15 دن سے جو کام کر رہا ہے اس کو کنٹینیو کرے، مومنٹم کو ٹوٹنے نہ دے۔ انڈین میڈیا کا مجھے بتاؤ لون صاحب، ان کا ریسپانس کیا ہے؟ وہ ہم نے سنا بڑی آزاد ہے، یہ ہے وہ ہے، اب کل پریس کلب میں نیو دہلی میں وہ فوٹیج کی اجازت نہیں ملی دکھانے کی، تو کیا مطلب اس کا ریسپانس کیسا ہے؟ دیکھیں انڈین میڈیا بھی وہ بھی تعصبی ہیں، کیونکہ انڈیا کا میڈیا ہمیشہ دیکھیں پیلٹ وکٹمز کو این ڈی ٹی وی یا جو دوسرے ہیں اپنا گوسوامی والا ٹی وی کبھی بھی وہ ظاہر نہیں کیا، وہاں پر جو بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے فوراً بی جے پی اس کو دبا لیتی ہے، آر ایس ایس اس کو دبا لیتی ہے، تو وہاں پر کوئی آزادی رائے نہیں ہے اظہار کی۔ میڈیا پہ ٹوٹلی جو چونکہ وہ جانبدار میڈیا ہے وہ ہمیشہ ہندوستان کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی غیر جانبدار نہیں رہا۔ آج بھی آپ دیکھیں ان کا میڈیا پرائم ٹائم میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، تحریک آزادی کے خلاف پروپیگنڈا، جبکہ ہمارا میڈیا کوئی 15 دن سے جو ہے نا جاگ گیا ہے، نہیں تو ہمیں پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، ہم نے انہی ایٹراسٹیز کو، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دنیا کو اس کا یہ چہرہ دکھانا ہے کہ دیکھیں وہ کیا ظلم ستم ہم پہ ڈال رہا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر آج دیکھیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ انٹرنیٹ، وہاں جو اخبارات ہیں ان پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں کوئی ٹیلی فون سہولیت نہیں ہے، منقطع ہے پچھلے 11 دن سے لاک ڈاؤن ہے، دنیا کے ساتھ ٹوٹلی کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سردار عثمان صاحب اندازہ اس چیز سے کریں کہ ہندوستان کس راہ پہ گامزن ہے۔ سردار عثمان صاحب، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس جمعے کو ہوگا جس دن ہمارا پروگرام بھی آن ایئر ہوگا، کس طرح اس ڈیولپمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، ٹی وی چینلوں میں کچھ چیزیں ہمارے پاکستانی میں کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہے، وہ کچھ کریڈٹ غیر ضروری طور پہ حکومتوں کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ چائنا کے اس پہ ریکویسٹ پہ اجلاس جو کل کلوز ڈور ہوگا، وہ آپ کس طرح اس ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قریشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 40 سال بعد پہلی مرتبہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی، تو چلو اس اجلاس کے بلانے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ پہلے پرانے ادوار میں اور اب میں کرائسس میں فرق یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا ہے، باقی نیوز اینڈ میڈیا چینلز ہیں جو کہ بہت ساری اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو ہمارے کرائسس ہوئے تھے پلوامہ کے بعد، اس میں پوری دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس ہمالائن رینج کے اوپر اگر کوئی نیوکلیئر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کے کئی ملک صفحہ ہستی سے اوور نائٹ غائب ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ تھریٹ گلوبل ہے، اٹس ناٹ نیشنل، اٹس ناٹ بائیلیٹرل، اٹس گلوبل۔ یہ کشمیر کا ڈسپیوٹ بھی گلوبل ہو گیا۔ یہ تو نریندر مودی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے انٹرنیشنلائز کر دیا، یہ پاکستان نہیں کر سکتا تھا، یہ اس نے انٹرنیشنلائز کیا۔ اور یہ بھی یہ جو یونین سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں اسپیشلی جو رشیا کا سٹانس ہے کہ ہم اس کو ویٹو نہیں کریں گے اور اس کو کلوز ڈور بات کریں گے، جو کلوز ڈور کی بات ہے میرے نزدیک اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں موجود نہیں ہوں گے، اور دنیا کی میجر پلیئرز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس تھریٹ کو، چونکہ یہ صرف میں نے جیسے کہا کہ بائیلیٹرل یا سب کانٹیننٹ کی بات نہیں رہ گئی، تو اس کے اندر کوئی سنجیدہ گفتگو کی توقع ہے، اور اس بات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کی توقع ضرور کی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انڈین میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم بھی بہت اوور پلے کر جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو اس طرح اوور پلے کرنے سے یا فتح اور شکست کی بات بنانا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں وہ بڑی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے بعض اوقات۔ لیکن چائنا کی میری جو سمجھ اور عقل ہے اس کے مطابق چائنا کی بھی بات ہے، لیکن جو کل پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ ہے وہ بھی بڑی ساری دنیا نے اس کو براہ راست سنا ہے، اور وہ بڑی الارمنگ سپیچ تھی کہ ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وقفے پہ جاتے ہیں، دوبارہ حاضر بالکل ضرورت۔ بریک کے بعد حاضر ہے۔ سردار صاحب، لوگوں کو بڑی توقعات پیدا ہو گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا عمران خان صاحب کی موجودگی میں 22 جولائی کو کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، بلکہ اس نے تو بعد میں بھی اس کے بعد بھی بیان دے دیا، لیکن 22 جولائی کے بعد اور پھر اس کے دوسرے بیان کے بعد اچانک یہ کام ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ یہاں پر وہ
کنسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہے, شکوک بھی ہوتے ہیں کہ شاید کچھ معاملات طے تھے اور یہ ایک آرگنائز طریقے سے سارے معاملات ہو گئے. ابھی بھی پاکستان میں بھی کافی سارے لوگ شک کرتے. کل جو مظاہرہ یہاں ہوا اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید لوگ تھوڑے کم تھے, تو ایسا ہے کہ یار کوئی اندر سے کوئی ڈیل ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی اسپیچ کا آپ نے ذکر کیا, آپ تو مثبت لے رہے ہیں اس کو, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار وہ بڑے بجے سے تھے وہ شاید. تو یہ کیا چکر ہے, یہ جو اتنی وہ ایک توقعات پیدا ہو گئے اور اچانک معاملات الٹے ہو گئے؟ لیکن جو کنونشنل ورلڈ پالیٹکس تھی اور ڈپلومیٹک افیئرس تھے, وہ بدقسمتی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, چونکہ وہ ایک امریکہ از دا اونلی سپر پاور اس وقت, اس کے وہاں پہ ان کے ٹرمپ کے آ جانے سے اور نان کنونشنل طریقوں سے چیزوں کو لینے سے پوری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ ٹاپسی ٹروی ہو گیا. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس کو دنیا کے کچھ لوگوں نے سنجیدہ طبقات میں اس طرح لیا تھا کہ انہوں نے چونکہ پوری بات بیان کی تو پرائم منسٹر مودی کو امبیرس کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی, اور اس کا ریاکشن پھر وہاں سے ہندوستان سے آیا. جو کام شاید انہوں نے 2-3 مہینے بعد کرنا تھا, اس کی انہوں نے اوور نائٹ تیاری کی, تیاری میں وہ تھے, لیکن یہ ان کے پاس ٹائم لائنز جو تھی وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوگی. دوسرا, وہ پاکستان کی شاید پاکستان کے لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے کہ ہاں آپ افغانستان کے اوپر ہمارے ساتھ آئیے اور ہم کشمیر کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی سازگار حالات اور ہندوستان کے ساتھ بہتری کے معاملات جو ہیں ہم اس طرف لے کے جائیں گے. تو یہ سمپلی کہ یہ دنیا یہ اب ہنری ٹرومین کی اور اس طرح بڑے لوگوں کی دنیا نہیں رہ گئی, اب یہ بہت چھوٹے لوگوں کی دنیا رہ گئی ہے جو اپنی مرضی سے اور ایبسولوٹ پاور ہنگر ہے اس طرف, جہاں پہ آپ دنیا میں 4-5 ملکوں میں دیکھیں, بلکہ اس کو ٹرمپ وائرس کے نام سے بھی لیٹسٹ انہوں نے کہا کہ یہ سارا چائنا میں, رشیا میں اور ایران میں, سعودی عرب میں, انہوں نے کہا سب طرف ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک انسرٹن قسم کی جو نی جرک ریاکشن کرتے ہیں جو پہلے دنیا میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہی یہ سارے سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ دس از دا نیو ورلڈ صحیح انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو آرٹیکل 370 ہے یا 35 یہ ہے, جو اس کو تسلیم پاکستان کر لے گا کسی سٹیج پہ, اگر ہندوستان اسی پہ قائم رہتا ہے اپنے اس پہ, دنیا اس کو تسلیم کر لے گی؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں آرٹیکل 370 اور 35A کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے, لیکن ٹائم چونکہ تھوڑا رہ گیا تو بس پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں تفصیل کریں گے. لیکن وہ صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں تک آرٹیکل 35A ہے جو کہ وہاں پرماننٹ ریزیڈنس کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کو کشمیر کی حد تک تو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں, کیونکہ پاکستان یا ایون ہم کشمیری ہندوستان کے ساتھ الحاق کو نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ مانتے ہیں, نہ آج تک ہم نے اس کو قبول کیا ہے. دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ از کہ جو یو این کی بیکڈ ریزولوشنز ہیں جو کہ پلیبسائٹ کا کہتی ہیں, وہ آرٹیکل 35A یا وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹس کے ساتھ ڈیفائن کرتی ہیں, اور پلیبسائٹ میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹس یا ڈیفائنڈ کشمیری ہیں. اور یہی چیز ہندوستان نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک لے مین سوچ یہ کہتی ہے کہ اب وہ وہاں پہ ہندوستانی کو لائیں گے, انڈینز کو وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کریں گے, پھر پلیبسائٹ کا اعلان کریں گے, چونکہ ہندو میجورٹی ہوگی اس لیے وہاں پہ آٹومیٹکلی انڈین فیور میں ووٹ چلا جائے گا. سو دس از ون تھنگ. آرٹیکل 35A کی بات درست ہے, لیکن آرٹیکل 370 جو کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق اور کشمیر کو ہندوستان کا کوئی اٹوٹ انگ یا اس طرح کی چیز بناتا ہے سو کالڈ, تو ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. نہ پاکستان کرتا ہے نہ کشمیری کرتے ہیں. ہم آج بھی لڑ رہے ہیں, کل بھی لڑیں گے اپنے حق آزادی کے لیے, اپنے برتھ رائٹ کے لیے. تو ہندوستان پہ آپ کے خیال میں بھارت پہ کوئی دباؤ بڑھ سکتا ہے, یا جو یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں, یا جیسے سردار صاحب نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا, یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم کر رہے, ہندوستان پہ کوئی چیز دباؤ مطلب ہے کہ لا سکتا ہے کہ وہ ریویو کرے اپنی چیزوں کو یا نہیں؟ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ اب یہ ایک اکنامک ورلڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک انسان سے اس کی آپ سانس کھینچ لیں, اس کی جان لے لیں, تو وہ انسان اپنے جینے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کشمیر کو پاکستان اپنی شہرت سمجھتا ہے, ایک, اور نمبر 2 کشمیریوں کے لیے کشمیر اپنی سرزمین بہت اہم ہے, وہ اس کو ایسے ہی ہندوستانیوں کے ہاتھ میں جانے نہیں دے سکتے. سو لہٰذا جب ہمیں پش ٹو دا وال کر دیا گیا ہے تو ہر ایک سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم UNSC کے اندر جاتے ہیں, ہم OIC کے پاس جاتے ہیں, ملیشیا کے پاس جاتے ہیں, ہم برٹش MPs کو موبلائز کرتے ہیں, ہم پاکستان میں نیشنل انٹرنلائزیشن آف دا ایشو
جو نیشنل میڈیا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں, ہم یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں. دس نیڈس ٹو بی ان اے پرپیچول ایلیمنٹ. کنٹینیو رکھیں. ہندوستان کے اوپر پریشر کتنا پڑتا ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن جب آپ کی جان نکالی جا رہی ہے, آپ کی شہر کو کاٹا جا رہا ہے, تو آپ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے عبدالحمید لون صاحب, جو دنیا کا ریئیکشن ابھی تک آیا ہے اسلامی ملکوں کا یا کسی اور کا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کل اشارتاً کہا کہ ہمیں مسلم لیڈرشپ کو نہیں دیکھنا, عوام کو دیکھنا ہے, مسلمانوں کو. قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی وہ انٹرسٹ ہے, مفادات ہے, مسلمان ملکوں کا ہے, وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بھارت میں. آپ کس طرح سمجھتے جو ریئیکشن آئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقعات سے بھی وہ زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ پریزیڈنٹ, اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ثالثی کے حوالے سے بیان آ جانا, اور آج مسئلہ کشمیر جو ہے فلش پوائنٹ بن گیا ہے. آپ دیکھیں, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی جو ہے سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے بعد آپ روس کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, اسی طرح سے OIC کے اندر بھی کل سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ ٹویٹ صاحب. تو ہندوستان پہ پریشر بڑھ رہا ہے. تم پاکستان کو چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ اپنی سفارتکاری کو بڑے منظم اور موثر طریقے سے اب آگے بڑھائے, چونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ غلطیاں ہو گئی ہیں, 47 اور 65 کی. جب 65 میں بھی فوج چلی گئی تھی سری نگر, اس وقت ویلکم کر رہے تھے سری نگر میں ہم پاکستانی فوج کو, اور لاہور میں لوگ لڑ رہے تھے, تو دونوں جگہوں سے ہم وین کر رہے تھے. تو اس وقت ڈاکٹر گرہم اپنی بک میں لکھتا ہے کہ پریزیڈنٹ چائنا جو تھے انہوں نے پاکستان سے کہا کہ سری نگر سے وڈرال نہیں کرنا, اب دونوں جگہ سے وین کر رہے ہیں. تاہم وڈرال ہوا, اور جو ہے ورنہ دونوں جگہوں سے جو شکست کھا رہا تھا. اور آج اس موقع پہ پاکستان کو کسی غلطی کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے, یہ آگے جائے, چونکہ ہمارا جذب حریت جو ہے نا وہ بلند ہے, سرشار ہے, اور کسی بھی صورت ہم بھارتی ظلم جبر اس کے تسلط کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جہاں ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح سے عثمان صاحب نے بات کی کہ ہلالی پرچموں میں, وہاں ہلالی پرچم ہم جو ہے نا وہ گاڑ رہے ہیں ہر جگہ, اور وہی ہمارا پرچم ہے. تو اب پاکستان اس حوالے سے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو پلیٹ کرتا ہے, کس طرح سے اس کو آگے بڑھاتا ہے, یہ اب ان کی ذمہ داری ہے, عمران خان صاحب کی ٹیم کی ذمہ داری ہے. اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, جنرل باجوہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہمارے بیک پہ ہے, اور یہ موقع ہے کہ ہندوستان کو پریشرائز کرنا, اس کو دباؤ میں لانا, اور جب تک وہ مقبوضہ کشمیر سے نکل جاتا ہے تب تک ہم جو ہے اس جنگ کو جاری و ساری رکھیں گے, کیونکہ ہم اپنی شناخت کو ختم نہیں ہونا بالکل دیکھ سکتے ہیں. ہمارا تشخص کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوگا, ہم مٹ جائیں گے لیکن ہندوستان کو مٹا کر ہی ٹھیک ہے. سردار عثمان صاحب 2 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ ہی کو دیتا ہوں, اور آپ خود مطلب میرا سوال تھا کہ کانگریس کی جو پوزیشن سامنے آئی ہے اس فیصلے کے, یہ ایک ویسے ایک کیا نام ہے, آنکھوں میں وہ دھول ہوتا کیا ہوتا ہے وہ ہے, یا واقعی وہ مخالف ہے اس فیصلے کے؟ دیکھیے, کشمیر کے اوپر کانگریس کی جو پوزیشن ہے, جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ان کے ظلم و ستم اور سارا کچھ وہ کانگریس کی ہسٹری, جو ہسٹوریکل کنیکشن ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی, ناانصافی کی, کانگریس اس کی ذمہ دار ہے. لیکن جو انڈیا کا اپنا پوسچر ہے, اس کی کمپوزیشن ہے, وہ کانگریس یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو تھریٹ ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان و ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان پہ اللہ رحم کرے اور ان کو آزادی نصیب ہو, اور آزادی ہماری زندگی میں نصیب ہو. طاہر خان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.